عرب کے معزز قبیلے قریش کے خاندان عدی سے تعلق رکھنے والی خاتون سلیمان حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ ہیں جو اپنے زمانے کی بہترین معلمہ، کاتبہ اور طبیبہ تھیں۔ زمانۂ جاہلیت میں آپ لکھنے کا کام سر انجام دیتی تھیں۔ آپ کا لقب شفا ہے جو آپ کے نام پر غالب ہے۔ آپ کا نام لیلا، والد کا نام عبداللہ بن عبد الشمس اور والدہ کا نام فاطمہ بنت ابی وہب مخزومیہ ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی، قدیم الاسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کرنے والی اور اولین ہجرت کرنے والیوں میں سے ہیں۔ نہایت عقل مند اور فضیلت والی صحابیہ ہیں۔ آپ کے شوہر صحابی رسول ابو حسمہ بن حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کے ہاں حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ ولادت ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان پر تشریف لا کر قیلولہ فرماتے تھے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے ایک بستر بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ بستر حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یادگار تبرک ہونے کی حیثیت سے محفوظ رہا۔ مروان بن حکم نے اس مقدس بچھونے کو ان سے چھین لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر قریب ادا فرمائی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی رہائش مدینے کے بازار و جائے نماز کے قریب واقع تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ شریف میں ایک گھر بھی عطا فرمایا تھا، جس میں آپ اپنے بیٹے حضرت سلیمان کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ حضرت شفا بنت عبداللہ ان چند خواتین میں سے تھی جنہوں نے سب سے پہلے ارشاد نبیوں پر لبیک کہا اور ارض مکہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مکان عنایت فرمایا، جس میں وہ اپنے فرزند سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدت العمر قیام پذیر رہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ ان چند خواتین میں سے تھی جو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ کئی امراض کے مریض ان کے پاس آتے تھے اور وہ جھاڑ پھونک یعنی ٹوٹکے منتر سے ان کا علاج کرتی تھیں۔ اہل سیر نے ان کو چیونٹیوں کے کاٹنے کے منتر کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن اسیر صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں کہ جب کسی چیونٹی زہریلے یا سخت قسم کی چیز کاٹتی تو وہ یہ منتر پڑھ کر کاٹے کی جگہ پر پھونتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بنت عمر فاروق رضی اللہ سے نکاح کیا تو ایک مرتبہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ حفصہ کو بھی لکھنا سکھا دو۔ انہوں نے ارشاد نبوی کی تعمیل کی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکھنا سکھا دیا۔ ایک دفعہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتی تھی اور چیونٹی کاٹنے پر یہ منتر پڑھا کرتی تھی، کیا مجھے اب بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ چونکہ اس منتر میں شرک کی آمیزش نہیں تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، بلکہ یہ فرمائش بھی کہ یہ منتر حفصہ کو بھی سکھا دو۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ارشاد فرمائے، علم حفصہ رقیۃ النملہ کما علمتها الکتابہ، حفصہ کو بھی یہ چونٹی کا منتر سکھا دو جیسا کہ تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکھنے کے علاوہ چونٹی کاٹے کا منتر بھی سکھا دیا۔ اس لحاظ سے وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی استاد ہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ نہایت عاقلہ اور فاضلہ تھی اور ان کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت اور عقیدت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بہت شفقت فرماتے تھے اور گاہے بگاہے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ انہوں نے ایک تہبند اور بستر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے لیے علیحدہ رکھا ہوا تھا، چونکہ ان چیزوں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس مس ہوا تھا، اس لیے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے تقدس کی حامل تھیں۔ انہوں نے دونوں مقدس چیزوں کو زندگی بھر اپنی جان کے ساتھ رکھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے بھی ان تبرکات کو بڑی احتیاط سے محفوظ رکھا۔ یہ دونوں چیزیں ان سے لے لیں، لیکن اموی حکمران مروان بن الحکم نے یہ دونوں چیزیں ان سے لے لیں۔ اس طرح حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان اس برکت سے محروم ہو گیا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کو بارگاہ نبوی میں جو تقرب حاصل تھا، اس کے بنا پر تمام صحابہ کرام اجمعین ان کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر منزلت کی یہ کیفیت تھی کہ جب وہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو کبھی کبھی بعض اہم مسائل ان میں سے مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کی رائے کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور رائے کا بڑا پاس تھا۔
اور وہ ان کو بازار کا اہتمام سپرد کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا صاحب الرائے ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیتوں کی بھی مالک تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے خلافت میں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی تو اتفاق سے عاتقہ بنت اسید بھی وہیں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ایک چادر عنایت فرمائی۔ جو چادر حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوئی وہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کی چادر سے بہتر تھی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے ناراضگی کے لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے ہاتھوں پر مٹی پڑے ہیں، عاتقہ سے زیادہ قدیم الاسلام ہوں، اور پھر تم نے خود مجھے بلاوا بھیجا تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تم نے عاتقہ کو مجھ سے بہتر چادر دی، حالانکہ وہ بن بلائے محض اتفاق سے یہاں آ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ یہ چادر تمہارے ہی لیے تھی، لیکن جب عاتقہ آ گئی تو مجھے ان کی رعایت کرنی پڑی، کیونکہ یہ نسب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ نے کب وفات پائی؟ اس کے بارے میں قیاس صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے آخری دور یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں کسی وقت اجل کو لبیک کہا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں صرف ایک لڑکے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ اور ایک لڑکی کا پتہ چلتا ہے۔ دونوں شرف صحابیت سے بہراور تھے۔ لڑکی مشہور صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے چند بقول بعض 12 حدیث روایت کی ہیں۔ راویوں میں ان کے بیٹے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ اور پوتے ابو بکر، عثمان، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔ آپ کی رائے کو مقدم رکھتے، آپ کی رعایت فرماتے اور آپ کی فضیلت دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جسم کے دانوں کا بہترین دم فرماتی نہیں۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی۔ فرمایا، تم انہیں نملہ کا دم کیوں نہیں سکھاتی جیسے تم نے انہیں لکھنا سکھایا؟ حدیث مذکور ہے کہ تحت المرات المناجی میں لکھا ہے، نملہ باریک دانے ہوتے ہیں جو بیمار کی پسلیوں پر نمودار ہوتے ہیں، جس سے مریض کی بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، اسے تمام جسم پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہوتی ہیں، اس لیے اسے نملہ کہتے ہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ میں اس مرض کا بہترین دم کرتی تھی۔ آپ وہاں اس دم کی وجہ سے مشہور تھیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے براہ راست احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ سے 12 احادیث مروی ہیں۔ آپ کے شہزادے حضرت سلیمان بن ابی حسمہ، پوتے ابو بکر عثمان، غلام ابو اسحاق اور ام المؤمنین حضرت حفصہ نے آپ سے احادیث روایت کی، جبکہ امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی رحمۃ اللہ جیسے عظیم محدثین نے آپ کی بیان کردہ احادیث کو اپنی کتب میں لکھا۔